ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے مزید خدمت کا موقع ہمیں فراہم کریں۔ علماء کرام، طلباء اعزام، سامعین کرام، مہمانان محترم، آج ہم اور آپ مولانا پاک کے احاطے میں اور بہت ہی بابرکت نسبت سے ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو بھی قبول فرمائے اور آئندہ کے لیے بھی اللہ ایسے ہی اسباب پیدا فرمائے کہ اس نسبت سے ہم سب حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، ہم سب کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین اسلام ہم تک پہنچا، اس کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ ہم جس دین کو، جس مذہب اسلام کو مانتے ہیں، اس کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ پہلی بنیاد، اسلام کی پہلی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد 2 باتوں پر ہے، توحید پر ہے اور رسالت پر ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا اور آنا۔ اللہ ہی ساری صفتوں کا مالک ہے اور ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا ہمسر کوئی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں اس جیسا کوئی نہیں۔ رسالت کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں افضل ترین انسان ہیں، سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں افضل ترین رسول ہیں۔ آپ سچے ہیں اور آپ کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ دین بھی سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے کرنے کے اعتبار سے، زندگی میں ہمارے لیے اس کا کرنا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جن باتوں کے کرنے سے، ان باتوں سے اٹھنا اور بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایمانی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اعمال کے اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ یہ مدارس جو چل رہے ہیں، یہ نظام جو مدرسوں کا ہے، وہ اسی سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اور اسی توحید اور رسالت کی تعلیم اور تربیت کے لیے، توحید اور رسالت کا جو پیغام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، ان مدارس کے ذریعے سے وہی کام کیا جا رہا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ کا کرم ہے اور مدارس سے وابستہ اساتذہ کرام کا اور مدارس سے وابستہ منتظمین کا اور مدارس سے وابستہ طلباء کرام کا کہ یہ نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کے چلنے کی برکت سے آج ہماری ذات میں اور ہمارے گھروں تک دین باقی ہے۔ یہ ان مدارس کی دین ہے، ان علماء، ان حفاظ اور دیندار اہل دین اور دین پسندوں کی کرم فرمائی ہے جو یہ دین ہم تک محفوظ ہے اور ہم تک بچا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی حال میں ہمارے گھروں میں بھی دین ہے اور ہم سب دیندار بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ان مدارس کی کرم فرمائی۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ مدارس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں کہ دین کی محنت کے لیے
دین کی تعلیم و تربیت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ہماری جانب سے کیا محنتیں ہو رہی ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، اس پہلو پر بھی ہمیں محنت کرنی ہے کہ مدارس سے ہٹ کر کہ ہمیں دین کے فروغ، اس کی اشاعت اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ بزرگوں، ایک طریقہ تو دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کا یہ طریقہ ہے جو مدارس کی شکل میں، ایک طریقہ وہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا شروع کیا ہوا ہے مروجہ دعوت و تبلیغ کا راستہ، اس حوالے سے لوگوں پر دین کے تعلق سے محنت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قائم رکھے اور باطل کی نظر سے اس محنت کو محفوظ رکھے۔ لیکن اور بھی ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا محنتیں ہو رہی ہیں، تو بہت حوصلہ بخش نہ ماحول ہے اور نہ محنت ہو رہی ہے۔ اگر ان مدارس اور دعوت و تبلیغ کی راہ سے جو محنتیں ہو رہی ہیں دین کی اور اس کی اشاعت کی، اس کے علاوہ اگر اور بھی کچھ محنتیں ہیں تو اس تعلق سے ہم بہت مطمئن نہیں ہیں۔ ان دونوں جو مرکزی راستے ہیں ان سے ہٹ کر بھی دین کی محنت اور کلمے کی محنت اور عقیدے کی محنت کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہونا ہوگا۔ ضرورت ہے کہ مروجہ نظام سے ہٹ کر بھی ہمیں اپنے اپنے طور پر بھی فکر مند ہونا ہوگا۔ آنے والے دن بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس برے وقت کے آنے سے پہلے دین اور ایمان اور عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ہمیں باطنی طور پر زمینی سطح پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور دینی محنت کا نظام پھیلانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ یہ کام صرف مدرسے والوں کا نہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ کام صرف دعوت و تبلیغ سے جو جڑے ہوئے احباب ہیں صرف ان کا نہیں، بلکہ یہ کام امت کے ایک ایک فرد کا کام۔ ہم سب کو یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی اور ہم سب کو اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی سطح سے محنت کرنی ہوگی۔ آج کی ہماری یہ مجلس قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہے۔ یہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ جو ہماری جان ہے یہ کس کی جان ہے؟ اور ہمارے پاس جو مال ہے وہ کس کا مال ہے؟ وہ بھی اللہ کا مال۔ ہماری جان بھی اللہ کی اور ہمارا مال بھی اللہ کی اور یہ کتاب بھی اللہ کی۔ لیکن آپ اور ہم سارے لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اس جان کو بچانے کے لیے، اس جان کی حفاظت کے لیے، اس جان کو بنانے کے لیے، اس جان کو تندرست اور توانا بنانے کے لیے جو ہماری محنتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے پاس جو مال ہے اس مال کو بچانے کے لیے، اس مال کو بنانے کے لیے، اس مال کی حفاظت کے لیے، اس مال کو بڑھانے کے لیے ہمارے اور آپ کی طرف سے جو فکر مندی ہوتی ہے، کیا سچ مچ میں اللہ کی کتاب کے ساتھ ویسی محنت اور ویسی فکر مندی ہو رہی ہے؟ جبکہ مال بھی اللہ کا، یہ جان بھی اللہ کی اور یہ کتاب بھی اللہ کی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے ہم رات اور دن اور صبح شام فکر مند رہتے لیکن سچ مجھ بتائیے کہ اللہ کی کتاب کی اشاعت کے لیے، اللہ کی کتاب کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کی کتاب کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم اسی درجہ فکر مند ہیں ہم فکر مند؟ جب جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، کتاب بھی اللہ کی، تو ہمارا یہ رویہ تفریق کا کیوں؟ یہ فرق کیوں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کتاب اللہ کی، مال ہمارا اور یہ جان ہماری؟ سچ مچ میں ہماری اور آپ کی قرآن کریم اللہ کی کتاب تو ہے ہی، ہماری اور آپ کی ذاتی کتاب۔ قرآن کریم یہ ذہن میں جو ہمارے اور آپ کے بیٹھ گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے،
اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، لیکن سچ مچ میں اس تعلق سے ہماری جو محنت ہونی چاہیے، ہماری جو فکر مندی ہونی چاہیے اس کتاب کے تعلق سے، ہم نے صرف یہ سمجھ کر نظر انداز کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سچ مچ میں اگر اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر سچ مچ میں ہم یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، سچ مچ میں یہ کتاب ہماری ذاتی کتاب ہے، پرسنل کتاب ہے، اس میں ہماری ہدایت کا راز چھپا ہوا ہے، اس کتاب میں ہماری اصلاح کا نقطہ چھپا ہوا ہے، اس کتاب میں ہماری ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، اس کتاب میں گناہوں سے بچنے کا راز چھپا ہوا ہے۔ ان کتابوں کو اپنی کتاب سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اعمال سدھریں گے۔ یہ کتاب ہماری ضرورت ہے، ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال کی ضرورت ہے، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، پوری زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ جب اس احساس کے ساتھ اس کتاب سے اپنے آپ کو ہم وابستہ کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ طوفان چھٹیں گے، بادل چھٹیں گے، بادل کا اپنا کام ہوگا، طوفان کا اپنا کام ہوگا، لیکن اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، جو روح دی ہے، اس روح اور اس ایمان کا اپنا کام ہوگا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامل ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس کو مٹا سکتا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے دلوں میں جو نور ایمان کی شکل میں محفوظ کیا ہوا ہے، اس میں شائنی آئے گی، اس میں دھار چڑھے گی اور اس میں وزن پیدا ہوگا، اور یہ روح باوزن ہوگی، یہ ایمان طاقتور تب ہوگا جب ہم اس کتاب سے روشنی حاصل کریں گے، اس کتاب سے غذا حاصل کریں گے، اور اس کتاب کو اپنی کتاب سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، وابستہ کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں مال فائدہ پہنچاتا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے سماج کو، ہماری جان سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ انسانیت کو قرآن کریم سے فائدہ پہنچے، پوری انسانیت کو قرآن کریم سے فائدہ پہنچے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اللہ نے اس بستی میں ادارہ عطا فرما دیا۔ ایک وقت تھا کہ ادارہ نہیں تھا، اس وقت بھی یہ گاؤں تھا، اس وقت بھی گاؤں کا ماحول تھا، اس وقت بھی گاؤں کا ماحول تھا، آپ سب حضرات کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ آج اللہ نے یہ ادارہ دیا ہوا، اور ادارہ بھی بافیض ادارہ، انجر ادارہ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، بافیض ادارہ ہے۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ اور یہاں کے ذمہ داروں کی محنت ہے، سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں، سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس ادارے کا فیض ایک ایک گھر تک پہنچے، اس ادارے کا فیض ایک ایک گھر تک پہنچے، اور اس ادارے کی قدردانی گھر کا ایک ایک فرد کرے۔ اس ادارے کا فیض گھر گھر تک پہنچنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہر گھر سے بچہ آئے، ہر گھر سے بچہ، ظاہر سی بات ہے جس گھر میں بچہ نہیں ہوگا اس گھر کا بچہ اس ادارے میں کیسے آئے گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ جو پیغام دیتا ہے، اس ادارے کی جو بنیاد ہے، جو مقصد ہے، محلے کا، ٹولے کا، پڑوس کا، سماج کا ایک ایک فرد اس مقصد سے جڑے، ایک ایک فرد اس مقصد سے جڑے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو گھر ہیں، کتنے گھروں میں روزانہ صبح میں یا شام میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے جو گارجین شپ نبھاتے ہیں، وہ گارجین حضرات کتنے ایسے ہوں گے جو صبح یا شام میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس ادارے کا پیغام یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، چاہے اس گھر کا بچہ یہاں آئے یا نہ آئے، ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے فکر بھی ہمیں کرنا ہے، یہ ماحول بھی ہمیں بنانا ہے، یہ ماحول بھی ہمیں بنانا ہے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں، ہم جس محلے میں، جس ٹولے میں یہ ادارہ ہے، اس ادارے میں نبی کی سنتوں کا مذاکرہ ہو، نبی کے کلمے کا مذاکرہ ہو، نبی کے لائے ہوئے دین کا مذاکرہ ہو۔ اس سے ایمان میں، روح میں تازگی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز جب ایمان اور روح میں تازگی پیدا ہوگی تو اعمال پہ کھڑا ہونے میں مضبوطی آئے گی،
ایمان پر اور اعمال پہ جمنا آسان ہوگا، اور اعمال کو جمنے میں جو دشواریاں آئیں گی، جو چیلنجز آئیں گے، جو امتحانات کی گھڑیاں آئیں گی، سبوں کا ٹیک اپ کرنا اور سبوں کا مقابلہ کرنا ہمارے آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ایمان اور روح کو بنانے والے بنے اور اعمال پر مضبوطی کے ساتھ جمنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عالم میں پہنچائے اور عالم کو اس ادارے کے ذریعے سے فیضات پہنچائے، فیضیاب کرے، اور اس ادارے سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں، عورت میں، مرد میں، جوان میں، بوڑھوں میں، بچوں میں، جتنے بھی حضرات جڑے ہوئے ہیں، اللہ سبوں کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب۔